दोस्तों, मैं हूं मदीहा सैयद। वेलकम टू मदीहा टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक औरतों के हवाले से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि औरत मार्च करीब है, तो मैं एक ख़बर के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि पिछले दिनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। ये ख़बर एक औरत के बारे में है जो पाकिस्तान में प्रेग्नेंट थी, और वो एक आमिल बाबा या पीर बाबा के पास गई, और उसने उससे वादा किया कि तुम्हारी अगली औलाद जो है वो बेटा होगी। तो उसने उसके सर पे कील ठोंक दिया। ये प्रॉमिस किया कि कील ठोकने से उसका बेटा पैदा होगा। अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए ख़बर को इतनी चौंका देने वाली नहीं है। आए रोज़ नित नई ख़बरें इसी तरह की मिली जुली अखबारात की ज़ीनत बनती हैं। हम उनको पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन मुझे इस ख़बर ने काफ़ी परेशान किए रखा। मैं समझती हूँ कि इस ख़बर की कई डायमेंशंस हैं, इसकी कई लेयर्स हैं, और ऐसे कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से ये ख़ातून, जिनका हम फ़र्ज़ी नाम आमना रख लेते हैं, इस मुकाम तक पहुँची कि उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसके बारे में बात करूँगी और हम फिर हर पॉइंट को डिटेल से एनालाइज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सिनफी इम्तियाज़, जो कि आमना लगता है कि इसका शिकार है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि औरत की सबसे पहली हार उस वक्त हो जाती है जब वो पैदा होती है एज़ ए फ़ीमेल। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे के इसका सबूत दूँगी। जब भी किसी ख़ातून की शादी होती है तो उसके ऊपर सोसाइटी की तरफ से, उसके ससुराल की तरफ से और उसके शौहर की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि उसका पहला बेटा हो। अगर आप ऐसी ख़ातून हैं जिस पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, तो आप प्लीज़ इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो इससे गुज़र चुकी हैं। हर बंदा किसी न किसी तरीके से औरत को ये जताता है कि अल्लाह करे आपका बेटा हो या पहली औलाद नरीना हो। जब आपका डिलीवरी हो जाती है और अगर वो बेटी हो तो ये कहा जाता है चलो कोई बात नहीं, अगला बेटा होगा, यानी कि वो बेटे का प्रेशर उसी तरह रहता है। मर्द पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंस से वाकिफ़ हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो बेटा या बेटी का तयन मर्द के एक्स या वाई क्रोमोसोम से आता है। मर्द के स्पर्म में जो डीएनए होता है, अगर उससे वाई क्रोमोसोम आए तो बेटा होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम आए तो बेटी होगी। नाज़रीन, बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं जानते। अगर जो जानते हैं वो भी जानते बूझते भी औरत को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और औरत इस तरह से मुजरिम की हैसियत अख्तियार कर जाती है। हो सकता है कि आमना इन्हीं हालात का शिकार हो। इसके बाद आते हैं कि औरत की परवरिश से लेकर उसकी मौत तक वो इसी तरह के सिनफी इम्तियाज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहती है। चाहे उसकी परवरिश हो, बाहर आने जाने के मौक़े हों, तालीम के मौक़े हों, या घर में जिस तरह उसको रेज़ किया जाता है वो बिल्कुल लड़कों से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे औरतों पे शुरू से ही ये प्रेशर होता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़ानदान को, ससुराल को खुश रखना और अपने शौहर को खुश रखना है। ऐसे ना बैठो, ऐसे ना खाओ, ये ना पहनो, वो ना पहनो, ससुराल वाले क्या कहेंगे, या अपने अगले घर जाओगी, अगर ऐसा करोगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। लेकिन मर्द पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। ना ही मर्द को कभी ये कहा जाता है कि जब तुम बड़े होगे तुमने अपनी बीवी को खुश रखना है या अपने ससुराल वालों को खुश रखना है। तो इस तरह से ऐसी हालात से गुज़र के औरतें अपनी शादी तक पहुंचती हैं और फिर वो इस तरह के चुंगल में फंस जाती हैं। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि दूसरा पॉइंट है, जो कि सुपरस्टिशन है, यानी कि तोहम परस्ती। इस तरह के पीर बाबा और पीरों फ़कीरों पे जाके उनसे अपने मसाइल का हल मांगना। नाज़रीन, आजकल के दौर में भी लोग इस तरह के साइंसी दौर में जहाँ पे हर चीज़ का एविडेंस है, लोग इस तरह की तोहम परस्ती पे यकीन रखते हैं, जिन्नों, भूतों, परियों, चुड़ैलों पे यकीन रखते हैं। एक मजाक से कम नहीं।
آپ لوگ شاید جانتے ہوں فیمس اسٹرانومر کارل سیگن، انہوں نے اپنی بک ڈیمن ہانٹیڈ ورلڈ میں لکھا تھا کہ ایسی سوچ لیک آف ریشنل تھنکنگ اور لیک آف سائنٹیفک اپروچ کی وجہ سے آتی ہے. لوگ لاجیکل تھنکنگ نہیں کرتے یا شعوری غیر تفکراتی سوچ، غیر سائنسی سوچ کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی میریکلز پاسبل ہیں. آج کل کیا کسی بھی دور میں معجزات رونما نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی میریکلز ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ سپر نیچرل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. کسی بھی سپر نیچرل ایکٹیویٹی کو ہونے کے لیے یا کسی بھی معجزے کو رونما ہونے کے لیے لاز آف فزکس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے یا بینڈ کرنا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے پیروں فقیروں کے پاس جانا بند کریں اور ان سے اپنے مسائل کا حل مانگنا بند کریں. اس سے کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کا نقصان ہوگا. اب ہم اس کے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ شادی بچاؤ یا سیونگ یور میرج یا میرج ایٹ اسٹیک. ہو سکتا ہے کہ آمنہ کی شادی خطرے میں ہو. دوستوں، جب بھی کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس کے سر پہ دوسری شادی یا طلاق ایک سولی کی طرح، ایک تلوار کی طرح لٹکی رہتی ہے. ذرا ذرا سی بات پہ شوہر یا سسرال والے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں طلاق دلوا دیں گے یا اس کی دوسری شادی کرا دیں گے. تو ایسے حالات میں رہ کے عورتیں خود اعتمادی کی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں. عورت کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. ایک عورت جو پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر چکی ہوتی ہے اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی مرضی کے لیے، وہ مزید اس اندھے کنویں میں گرتی چلی جاتی ہے. اب آتے ہیں اس کے چوتھے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے لیک آف ایجوکیشن. خواتین میں لیک آف ایجوکیشن بہت بڑی پرابلم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم نہ صرف ایک زیور ہے بلکہ ایک ہتھیار بھی ہے جو زندگی کی جنگ لڑنے میں آپ کے کام آتا ہے. پاکستان میں بہت ساری خواتین ہیں جو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتی. اگر مکمل کرتی ہیں تو کوئی پروفیشن اختیار نہیں کرتی. اگر کوئی پروفیشن اختیار کرتی ہیں تو اس کو پریکٹس نہیں کرتی. جیسے ہی شادی ہوتی ہے، شوہر کی مرضی کی خاطر یا سسرال والوں کی مرضی کی خاطر یا اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتی ہیں، جو میرے نزدیک ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہاں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں. اگر میاں بیوی اپنی باہم رضامندی سے یہ طے کرتے ہیں کہ عورت گھر بیٹھے گی اور اپنے بچوں کا خیال رکھے گی اور شوہر باہر جا کے کمائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز بوتھ آر آن دا سیم پیج. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شوہر کما کر لاتا ہے اور بیوی کی حیثیت اس کے ڈپینڈنٹ کی جیسی ہو جاتی ہے. وہ مکمل طور پہ اس پر انحصار کرتی ہے. ایسے حالات میں مرد ایک حاکم بن جاتا ہے اور عورت اس کی ماتحت. اور پھر وہی ہوتا ہے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، طاقتور کمزور پہ اپنا روپ ڈالتا ہے، بڑا چھوٹے پہ، مرد عورت پہ اور مالک نوکر پہ. تو ایسے حالات کا شکار ہو سکتا ہے آمنہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہو، اور ایسے حالات کا شکار ہو کہ وہ کسی عامل پیر بابا کے در پہ جا پہنچی ہو. تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اپنی شادی سے پہلے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر کوئی بہت زیادہ ظالم مرد ہو اور آپ کو اس کو چھوڑنا پڑ جائے. ایسے حالات میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہنر ہو جس سے آپ اپنا خیال رکھ سکیں اور اپنے بچوں کا. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. ہمارے آباء و اجداد جب جنگلوں میں ہوا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے جن کو ہنٹر گیدرر سوسائٹی بولتے ہیں، تو اس میں مرد اور عورت میں اتنا امتیاز نہیں تھا. دونوں باہر جاتے تھے، دونوں شکار کرتے تھے. ہر انسان کو شکار کرنا آتا تھا اور اپنی روزی روٹی کا وسیلہ بنانا آتا تھا. ایسے جیسے سوسائٹیز ایوالو کرتی گئیں ویسے جینڈر اسپیسیفک رولز بنتے گئے. عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی اور مرد باہر جانے لگے.
میں پھر کہتی چلوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر باہمی رضامندی سے ایک کپل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی شادیوں میں خواتین ڈپینڈنٹ بن جاتی ہیں اور پھر ان پر ظلم و ستم ہوتے ہیں جن سے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اب ہم اس کے 5ویں آسپیکٹ پہ غور کریں گے جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹاکسک میرج دکھائی دیتی ہے مجھے۔ آمنہ ایک ٹاکسک میرج میں تھی۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی شادی ایک دفعہ کر دی جائے تو خواتین اس میں بس پھنس جاتی ہیں۔ اگر وہ باہر نکلنا چاہیں تو معاشرہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بھی طلاق یافتہ عورت کو اچھا نہیں سمجھتا، ماں باپ ڈسکریج کرتے ہیں۔ اگر عورت شکایت کرے تو اسے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، عورت کا کام ہے سیکریفائس کرنا۔ اگر مرد باہر کوئی افیئر چلا رہا ہے تو عورت کو ہی کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، وہ تو مرد ہے، مرد ایسا ہی کرتے ہیں، آخر کو تو وہ تمہارے ہی پاس آئے گا، تمہارا شوہر ہے۔ تو باؤنڈریز سیٹ کرنا یہ خواتین کو نہیں بتایا جاتا، حدود کا تعین کرنا کہ کون سی ایسی حد ہے جس سے اگر کوئی آگے گزر جائے تو آپ اس کے ساتھ نہ رہیں۔ عورت کو یہ اعتماد نہیں دیا جاتا۔ عورت کو یہ اعتماد کون دے گا؟ اگر کوئی بھی نہیں دے رہا تو عورت کو خود سے یہ اعتماد آنا چاہیے۔ یہ اعتماد آئے گا تعلیم سے، شعور سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں عورتوں کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اویئرنیس عورتوں میں پھیلائیں کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھے 5 ایسے پوائنٹس جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ آمنہ اس مقام تک پہنچی کہ وہ ایک پیر کے پاس پھنس گئی اور اس نے اس کے ماتھے پہ کیل ٹھونکا، جسے ہم نے بڑے آرام سے سنا اور آگے گزر گئے۔ میں سمجھتی ہوں اب وقت آ گیا ہے ہم ایسی ہر خبر پہ رکیں اور اس پہ غور و فکر کریں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا اور ایک اچھی سوسائٹی کی طرف ایوالو کرنے کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے شیئر کریں، اپنے کامنٹ سے مجھے آگاہ کریں، مجھے فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس پہ فالو کریں، مجھے یوٹیوب پہ مدیحہ ٹاکس پہ فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اپنی رائے سے مجھے ذاتی طور پہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو madihatalks@gmail.com پہ مجھے کانٹیکٹ کریں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔